درود پڑھتے ہوئے صبح شام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے صبح شام کرتے ہیں، نبی کا ذکر نبی کے غلام کرتے ہیں۔ ادب سے بھیجو درود ان کے آستانے پر جہاں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ آئیے والے حالہ انداز میں عقیدت محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف و توصیف الحمدللہ رب العالمین، صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، جس پر چلنے والے کروڑوں خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم، جس سے بھٹک جانے والے ہزاروں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس بارگاہ لم یزل میں یہ گناہگار شیعہ خطاکار بندہ اپنے علم کی تمام توانائیوں کو نچوڑ کر اس طریقے سے علامہ ضیاء کی آواز میں شعر پیش کرتا ہے کہ کبھی زندگی پہ نکی نظر، کبھی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نکی نظر، کبھی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دو میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دو میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں۔ اب میرا جرم لاکھ بڑا صحیح، میرا جرم لاکھ بڑا صحیح، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں آنکھیں مزن تیری رحمتوں کی پناہ میں، میرے جیسے لاکھوں آنکھیں مزن تیری رحمتوں کی پناہ میں۔ خوش نصیب ہے جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب قربان ہو گیا ہے جو دین رسول پر، جنت میں وہ رہیں گے شہے کربلا، جنت میں وہ رہیں گے شہے کربلا کے ساتھ۔ حبیب کبریاء فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین میں رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں، فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے۔ کیا دوش پیغمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن۔ سمندر سامنے ہوتا ہے قطرے مسکراتے ہیں، غلامان شہ بجہاں کے چہرے مسکراتے ہیں۔ اب پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں۔ پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی نعتیں، پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں۔ ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اس قافلے پاک میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اس قافلے پاک میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ ذکر نبی میں بیٹھے ہیں، آپ کی پریشانی بھی دور ہو رہی ہے، آپ کی مصیبت بھی دور ہو رہی ہے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل ہے۔ اللہ نے جس نبی میلاد کے صدقے میں، جس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں نماز دیا، اسی میلاد مصطفیٰ کے وسیلے میں ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر نبی میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں، کم سے کم سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے تاکہ آپ کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہو، اور جس کے لیے یہ سارے ثواب کیا جا رہا ہے ان تک بھی ثواب پہنچ جائے۔ کہہ دیجئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال کعبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں
بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، آپ ذکر نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، خاموشی کو توڑیے، سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے، کہہ دیجئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ تو جو مشکلوں میں بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یقیناً نبی کے ذکر کی محفل میں جو آئے ہیں ان کی بھی مصیبت دور ہوگی، اور جو نبی پاک کی محفل کو سجائے ہیں ان کی بھی مصیبت دور ہوگی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تصور میں جب کعبہ کا منظر جھانک جاتے ہیں، قلم انگرائی لیتا ہے سو تھنور جھانک جاتے ہیں، خدا کے واسطے ذوق سماعت پابوزو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جھانک جاتے ہیں، خدا کے واسطے ذوق سماعت پابوزو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جھانک جاتے ہیں۔ ایسے نہیں محبت والی آواز چاہیے، کیونکہ محبت میں عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی سے محبت ہے تو آپ کی عبادت قبول ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی سے محبت نہیں، آپ کی عبادت بیکار ہے۔ تو محبت کرتے ہیں تو محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی، بات بن جائے گی ہم گنہگار کی۔ کہہ دیجئے نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی، بات بن جائے گی ہم گنہگار کی۔ کھوٹے آئے کھڑے دام پر بک گئے، کھڑے دام پر بک گئے، کچھ نہ پوچھو مدینے کے بازار کی۔ امتی امتی کہہ کے سرکار نے، امتی امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی۔ اور سر تو سر ہے وہاں، سر تو سر ہے وہاں، گھر کا گھر دے دیا، سر تو سر ہے وہاں، گھر کا گھر دے دیا۔ بات جب آئی عظمت کے عیسار کی، اور ان کی نالائن سر پہ اٹھا لے ضیا، ان کی نالائن سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی۔ ان کی نالائن سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا ضرورت ہے تاج۔ حضور ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ زبان ملی ہے کرے حسن کے بیان کے لیے۔ محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، ارے کہہ دیجئے پیچھے والے میں سبحان اللہ، کہ زبان ملی ہے کرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق ہے سنگ آستا کے لیے۔ یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار کو جہاں کے لیے۔ یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار کو جہاں کے لیے۔ آئیے آگے سے لے پیچھے تک، دائیں سے لے بائیں تک میری آواز سے آواز ملا کر حضور کا استقبال کر لے، نعرہ تکبیر۔ تو ہاتھوں میں فضا میں لے رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ لیکن کچھ لوگوں کا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، اولاد شہباز محمد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آیت نور کی ایک دھار ہے احرار میاں، آیت نور کی ایک دھار ہے احرار میاں، یعنی آلِ شہ ابرار ہے احرار میاں۔ سامنے دشمن سرکار نہیں آ سکتا، میرے شبیر کی تلوار ہے